محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، آج ہم سیکھنے والے ہیں اذان کے کچھ ضروری مسائل۔ تو اذان مسجد محلہ میں پانچوں فرض نماز اور ان کے ساتھ جمعہ کی نماز بھی ان میں شامل ہے، ان سب نمازوں کو وقت پر جماعت اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے اور اس کا حکم واجب کے مثل ہے۔ یعنی اگر اذان نہ کہی جائے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اقامت میں اذان سے زیادہ تاکید ہے، اور فجر کی اذان میں صلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے نہیں کہا تو بھی اذان ہو گیا۔ کسی شخص نے اگر وقت شروع ہونے سے پہلے اذان کہہ دی تو اذان نہیں ہوئے، دوبارہ اذان کہنا پڑے گا۔ اور اگر اذان وقت شروع ہونے سے پہلے شروع کی تھی اور اذان دیتے ہی وقت ہو گیا ہے تو بھی اذان کو دوبارہ دینا پڑے گا۔ سمجھدار بچہ بھی اذان دے سکتا ہے، غلام بھی اذان دے سکتا ہے، اور ولد زنا بھی اذان کو دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اندھا ہے تو وہ بھی اذان دے سکتا ہے، اور بے وضو شخص بھی اذان کہے تو اذان ہو جائے گی۔ بے وضو شخص کو اذان دینا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اذان مکروہ تحریمی ہے، اگر وہ دے دے تو اذان کو دوبارہ دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص قبلہ کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ قبلہ سے ہٹ کر دوسری طرف رخ کر کے دوسری طرف منہ کر کے اذان دیے تو ایسے اذان کو دوبارہ دینا ضروری ہے، ایسے اذان دینا مکروہ تحریمی ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے اذان دیا دوبارہ اذان دینا پڑے گا، ایسے اذان دینا مکروہ تحریمی ہے۔ عورت کو اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، دوبارہ اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہو تو مسجد کی اذان ان کے لیے کافی ہے، کہہ لینا مستحب ہے۔ اب اگر کوئی شخص گھر میں نہیں، کھیت میں، کھلیان میں یا کہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں تک اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو وہ اذان اس کے لیے کافی ہے۔ اگر اذان کی آواز نہ آ رہی ہے تو وہاں پر پھر اذان کہنا ضروری ہے۔